للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ پروردگار نے اس مبارک توفیق سے ہم کو مالا مال کیا۔ مائک والے بھائی تھوڑا ساؤنڈ کم کریے پلیز، تھوڑا کم کر دو، کم تھوڑا۔ اللہ رب العزت کے کروڑہا احسان میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ کس میں پیدا کیا بولیے؟ ماشاءاللہ۔ یہ جلسے کی دعوت تقریباً 3-4 مہینے سے چل رہی تھی۔ ایک صاحب جو ہے مجھ سے بہت ہی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ مالدہ کی تاریخ منگ رہے ہیں، تو میں وہ بیچارے کی بات چیت سے اتنا متاثر ہوا میں اس کو، وہ صاحب کو دعوت مالدہ کی، آج کی تاریخ کی دعوت دے دیا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ میں مالدہ میں آ رہا ہوں تو اطراف و اکناف کے تقریباً علاقوں سے، ملکی وغیرہ وغیرہ سے، گیرڈی وغیرہ سے بھی جو ہے لوگ کال کرنے لگے کہ حضرت جب وہاں تک آ رہے ہیں تو آپ مجھے اور ایک تاریخ دیجئے، اور ایک ہمیں تاریخ دیجئے۔ تو مگر میں کیونکہ پہلے سے ہی میرا شیڈیول مکمل طے ہو چکا تھا، مارچ کے مہینے تک میں تقریروں کے لیے ڈیٹس دے چکا ہوں رمضان شریف تک، تو میں نے سارے لوگوں سے معافی چاہ لیا۔ تو پھر وہ بیچارے کیا کرے، اپنے اپنے علاقے کے علماء اکرام سے کال کروائے، تو میں ان سے بھی معافی چاہا کہ بھائی میرے پاس شیڈیول بہت ٹائٹ ہے، میں ٹائم نہیں دے سکتا۔ مگر یہاں سے جو صاحب کال کر رہے تھے وہ ہر 8 دن میں، 4 دن میں، 2 دن میں بیچارہ فون پہ فون بیچارے کرتے رہے۔ تو میں بولا بھائی بہت ہی سمجھدار بچہ ہے، بہت ہی سمجھدار صاحب ہے، ماشاءاللہ کون ہے یہ اتنا دیوانہ آدمی، اور جب بات کرا بڑے ادب سے، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے۔ تو آج جب میں ریلوے اسٹیشن پہنچا مالدہ میں تو ایک بچہ میرے سے ملا جس کو صحیح طریقے سے ابھی مچھی بھی نہیں آئی، تو بولے حضرت یہ وہی ہے جو آپ کو روزانہ کال کر رہا، نبی الکلیمی نہیں ہے؟ بولے تو میری زمین نکل گئی پیر کے نیچے سے۔ ارے میں بولا واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، بنگال میں بچے بھی اتنے پیارے ہیں، اس کی آواز بھی ماشاءاللہ سالڈ آواز ہے، 4 بچوں کے باپ کی آواز ہے۔ بیچارے کو دیکھا تو میں بولا میری زندگی کی یہ پہلی دعوت ہے جو بچے کی دعوت پہ تقریر کرنے اتنی دور آ گیا ہوں، ہندوستان کے بارڈر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ حالانکہ اب یقین مانیے جب میں ایئرپورٹ میں انٹری لیا، کیونکہ مسلسل ہر رات بیان اور نیند نہیں ہو رہی میری، تو آج کیونکہ میں گھر جا کے، کل رات میں کرناٹک میں بیان تھا، گھر جا کے بمشکل 2 گھنٹے سویا فجر کی نماز کے بعد، اور پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کے لیے مجھے اٹھنا پڑا، 6 بجے سویا، 8 بجے نیند سے اٹھ گیا۔ جب ایئرپورٹ پہنچا، اللہ گواہ ہے میں 1 منٹ کے لیے بھی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی کہ میں 2 قدم اور آگے بڑھوں، اتنی طبیعت تھکی ہوئی تھی۔ مگر یہ بچے کی محبت میں بولا کچھ بھی ہو جان دو، آج جانا ہی جانا ہے، بول کے زبردستی جا کے فلائٹ میں بیٹھ گیا، زبردستی۔ اگر یہ بچے کی دعوت نہیں رہتی، کیونکہ یہ اتنی محبت سے، اتنی پیار سے بات کرا، میں تو بچے کا تصور اتنی ہوں کون ہے کہ بیچارہ مولانا سمجھ رہا ہوں میں، تو بولا بھائی بیچارہ اتنی محبت سے دعوت دیا اور اتنا لگا ہوا ہے پیچھے، ہر 2 دن کو 4 دن کو حضرت آ لینا، حضرت آ لینا، حضرت دم کر دیا بیچارہ۔ تو آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس کی محبت کی لاج رکھ لیا۔ فلائٹ میں جا کے سویا، الحمدللہ طبیعت پوری فریش ہو گئی۔ مگر پھر ایک امتحان آ گیا کہ اب وہ ایئرپورٹ سے نکل کے، کلکتہ ایئرپورٹ سے ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن پہنچنا، اور پوری دنیا کی ٹریفک کلکتہ میں ہے، اس کے اندر وہ بیچارہ کار والے کو ارے بھگا بھائی تو بھگا، کیا کرتا کر، ٹکر مارتا مار، کیا کرتا، پہلے ہی ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن میں بیچارے وہ جو ماسٹرز ہیں ریلوے اسٹیشن کے، وہ بیچارے اپنے چاہنے والے ان لوگوں کو کالا کرا،
بھائی میں آ رہا ہوں، ایک ماسٹر صاحب گیٹ کنے ٹھہرے ہوئے، ایک جنے گاڑی کو رکا کے ٹھہرے ہوئے، ٹرین رکا دیے 3 منٹ تک، وہ بھی شتابدی 3 منٹ رکی آج، ورنہ گیا تھا آج کا جلسہ۔ مگر ان لوگ نیچے اترے بعد ریلوے اسٹیشن پہ بولے ہم لوگ اور ایک ٹکٹ بنا کے رکھے تھے، بولے اتنے ہوشیار لوگ ہیں ان لوگ بھی۔ پھر اس کے بعد جو ٹرین میں سویا ماشاءاللہ تقریباً جو ہے ان لوگ آ کے دستک دے کے اٹھا، حضرت آ گیا مالدہ، بولے تو اٹھ کے نیچے اترا۔ بہرحال بڑی آزمائش کے ساتھ آج جو ہے آپ کی محبت میں پہنچا ہوں، بہت آزمائش کے ساتھ۔ ایک تو طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی، دوسرا جو ہے نیند کی بہت ہی زیادہ دنوں سے، کئی دن سے نیند نہیں ہوئی تھی، مگر آج الحمدللہ پھر ٹرین ملنے کا بڑا مسئلہ تھا۔ بہرحال الحمدللہ سارے سفر طے کیا اور اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کے صدقے میں آپ کی محبت میں آ گیا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ کانفرنس جو ہے عقائد اہل حق، تو انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ العزیز آج کی مجلس سے ایک بہت اچھا پیغام آپ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ دیکھیے پہلی بات آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے میرے بھائی مرد حضرات بوڑھے جوان بیٹے ہیں، اچھا یاد رکھ لے، اہل سنت والجماعت کا کسی بھی جماعت سے نماز کا اختلاف نہیں ہے۔ نماز کا اختلاف، اگر کوئی آدمی یہاں ہاتھ بن کے نماز پڑھتا ہے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، تیری مرضی بھائی، کانتوں بھی رکھ لے، تیری پراپرٹی ہے، نہیں، اس کا ہاتھ ہے بھائی، انہیں یہاں تو بھی رکھ لیں دے، یہاں تو بھی رکھ لیں دے، اپنے کیا کرنے کا اس سے؟ اللہ اکبر، اس کی مرضی ہے، ہمارے کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ اس کی مرضی ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں داڑھی چھوڑے ہوئے، یہاں سے لے کے یہاں تک چھوڑے ہوئے، گھٹنے تک، ہم بولے نیچے تک چھوڑ پوری، اور ہمارے کو تیری داڑھی سے کوئی اختلاف؟ تیری مرضی، خبر میں اللہ تے کو پوچھیں گا، تو جواب دینے والا، اللہ احمد نقشبندی کو نہیں پوچھیں گا انہیں اتنی بڑی داڑھی کہیں کو چھوڑا تھا بول کے۔ ہمارے کو کسی کی داڑھی سے بھی اختلاف نہیں ہے، کہاں تک چھوڑتا چھوڑ لے رہے بڑے بھائی، چوٹی ڈال لے اس کو، ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کو کسی کے جو ہے 4 مہینے تک اپنے گھروں کے باہر رہنے سے بھی ہمیں کوئی اختلاف، 4 مہینے کیا پوری زندگی کے واسطے چلے جا تو، ہمیں کوئی اختلاف؟ بولیے۔ اور یار یہ ٹھنڈے باتیں نہ کو یار، ذرا تم لوگ اگر بولیں گے تو میں تم کو ایسی باتیں سناؤں گا، تم لوگ آج کے بعد سے لے کے مرنے تک پکے کلیمی بن کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کسی کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے 4 مہینے چلے جانے پر بھی اختلاف نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ میں جاؤ بھائی کیا کر رہا ہے کرو، تمہاری مرضی، تمہارے کو جو صحیح دکھ رہا تم کرتے جاؤ۔ پھر پوچھے حضرت پھر یہ اختلاف کہا ہے؟ یہ سنی وہابی، یہ سنی اہل حدیث، یہ سنی جماعت اسلامی، یہ سنی اور دیگر فرقوں کا جو اختلاف ہے، آخر یہ اختلاف کیا ہے؟ اس اختلاف کو سمجھنا آپ کو ضروری ہے۔ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوئی گی، جب تک آپ نہیں سمجھیں گے حق اور ناحق کی تمیز آپ کو نہیں ہوئی گی، جب تک آپ یہ اختلاف نہیں سمجھیں گے آپ حق پہ ہے یا نہیں ہے آپ صحیح ڈیسیشن نہیں لے سکیں گے۔ سنو ہمارا اختلاف نہ کسی کی نماز سے ہے، نہ کسی کی زکوٰۃ سے ہے، نہ کسی کے روزے سے ہے، نہ کسی کی تلاوت سے ہے، نہ کسی کی داڑھی سے ہے، نہ کسی کے ٹوپی سے ہے، نہ کسی کے شملے سے ہے۔ ہمارا اختلاف خدا کی قسم بس ایک بات پہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سب کچھ تو برداشت کر سکتی ہے مگر خدا کی قسم مصطفیٰ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نبی کی گستاخی برداشت، ذرا زور سے بولیے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارا نبی صرف نبی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ انسان ہی کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ۔
حضور ہماری جان ہے، جان. ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہمیں حضور کی ذات ہے، ہماری اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہمیں حضور کی ذات ہے، ہمارے کاروبار سے زیادہ عزیز ہمیں حضور کی ذات ہے، ہمیں تجارت سے زیادہ عزیز حضور کی ذات ہے، بیوی بچوں سے زیادہ عزیز حضور کی ذات ہے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز اللہ کے بعد اگر کوئی معزز، محترم، عظمت والا، رفعت والا، شان والا ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ جی. عورتوں کو بھی آ گئی؟ ہاں ویری گڈ. ایک عورت بولی بیچاری آ گئی بلکہ. سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو. تو بولے ہو کے مول صاحب آپ اگر حضور کو چاہ رہے ہیں تو چاہو مگر ان سے اختلاف کہیں کو ہے. سنو، یہ لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ حضور کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہے، ہم اتنی بڑی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہتے ہیں. میں کوئی آپ کو 100 سال پرانے باتیں نہیں سنا رہا ہوں. آج انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں بیٹھ کر جو کتاب پڑھی ہے، لوگوں کو سنائی ہے، لوگوں کو اس کی اپنی دین کی طرف بلایا ہے. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ میرے کو ان پڑھ بولے تو میں آپ کا کام پہچان دیتا ہوں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ میرے کو بلائے مولانا ہے بول کے بلائے، علامہ ہے بول کے بلائے، پیر صاحب ہے بول کے بلائے، سند یافتہ ہے بول کے بلائے، ایک جامعہ سے پڑھے ہوئے بول کے بلائے، قرآن حدیث کے جاننے والے ہیں بول کے بلائے. آپ جو ہے میرے کو بلائے کچھ ہے بول کے بلائے. مگر ہمارے ناظم صاحب بولے اب آپ کے سامنے ایک ان پڑھ کا خطاب ہوگا. بولے تو میں ناظم صاحب کی نڈی مت دیتا ہوں. ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو کیوں صاحب؟ میں 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا غلام، میں اپنے آپ کو ان پڑھ نہیں سن سکتا ہوں تو پھر میں جس کا کلمہ پڑھ کے میں مومن بنا ہوں، جس کی حدیث پڑھ کے میں عالم بنا ہوں، میں اس نبی کو ان پڑھ کیسے کہوں جس کو رب نے یؤتی الحکمت کہہ کر بھیجا ہے، جس کو رب نے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے، جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن. پڑھنے والی ذات محمد کی ہے، پڑھانے والی ذات خالق کائنات کی ہے. یا رسول اللہ مصطفیٰ زندہ باد. ہمارا اور یہ بازو والوں کا اختلاف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹوپی، کرتا، پیجامہ، پینٹ، بشرٹ، چڈی، بنین کا اختلاف نہیں ہے. ہمارا اور ان کا اختلاف نبی کی گستاخی پر ہے. یہ بات کو سمجھو. اور نبی ایمان ہے. اگر میں گستاخی کو برداشت کر کے خاموش بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان بھی کمزور ہے. گستاخی کو برداشت نہیں کرنے کا نام ہی ایمان ہے. اسی لیے یہ اپنے جلسے کر کے گستاخیاں کرتے ہیں، ہم اپنے جلسے کر کے ظالموں کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں. یہ جلسہ کرنا ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے. یہ ہمارے ایمان کی پہچان بن گیا ہے تاکہ یہ شرارت کرتے جائیں گے اور ہم شرارت کا جواب دیتے چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اختلاف ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے ایک سوال ہے. ایک بچہ مالدہ کا اپنے گھر کے باہر نکلا. نکلنے کے بعد محلے کے ایک بزرگ، ایک بوڑھے شخص اس کو راستے میں ملے. مل کے بولے میاں تیرا باپ بڑا بدماش ہے، کمینہ ہے، نالائق ہے، دھوکے باز ہے. بولے تو انہیں بولا چچا میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بولے ہو میرے باپ کو بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے.
میں آپ بڑے ہیں بلکہ آپ کی عزت کر رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں، آپ مگر اپنی زبان کو لگام دیجئے. اگر اور میرے باپ کو برا بولیں گے تو میں اب اپنے آپ کو بے قابو کر لوں گا اور میں بھول جاؤں گا کہ ایک داڑھی والا بوڑھا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ میں اپنے باپ کی گستاخی برداشت. ایسا کون کون نہیں بولتے؟ اگر آپ کے ابا کے بارے میں بولے تو ایسا کون کون نہیں بولتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ، مطلب پورے فرما بردار بیٹے ہیں یہاں پہ. ہاں، تمہارے ابا کو کوئی گالی دیے تو تم اس سے لڑنے تیار ہو گئے. اچھا گالی دینے والا اگر تمہارا ماں مجھ ہوں گا تو آپ بولیں گے تو ماں کا منہ ہے، میرے باپ کو بولوں گا تیرا منہ پھوڑ دوں گا، بولیں گے آپ؟ نہیں، کیونکہ میں اپنے باپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. میرا باپ میرے لیے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. میرا باپ مجھ سے راضی ہے تو میرا خدا مجھ سے راضی ہے. میرا باپ میرے لیے معزز و محترم، عزت والا، عظمت والا ہے. میں اپنے باپ کے خلاف کوئی گالی گلوچ یا بد کلامی یا بد زبانی برداشت، زبان درازی کو برداشت نہیں کر سکتا. ارے ذرا سوچو اے مسلمانوں، ہمارے باپ کے بارے میں کوئی بولے تو ہم برداشت نہیں کریں، جبکہ ہمارے باپ گنہگار ہے، ہمارے باپ سے خطا بھی ہوئی ہے، ہمارے باپ سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے باپ سے جو ہے نمازوں کا چھوڑنا ہوا ہے، ہمارے باپ سے قرآن کی تلاوت سے محرومی بھی ہے. ہمارے باپ کوئی فضیلت والے نہیں ہے، ہمارے باپ کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے باپ کوئی ولی نہیں ہے، ہمارے باپ کوئی جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ ایسے باپ کے بارے میں اگر کوئی بد کلامی کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. مگر اللہ نے جس کو اپنا حبیب بنا کر پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے صاحب قرآن بنا کر پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے مالک جنت مختار کائنات بنا کر پیدا کیا ہے، جس کو رب نے نہ صرف جنتی بنایا بلکہ جس کے خدموں تلے، خدموں صدقے اللہ نے جنت بنایا، جس کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، جس کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. اللہ نے جس کے دیکھنے والے کو صحابی ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے، وہ جس جگہ آرام کرے اس شہر کو اللہ نے حرم کا درجہ دے دیا ہے. اور جو پوری امت کے گناہگاروں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا ہے، ویسے نبی کے خلاف اگر کوئی بولے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کریں گے؟ یہ نہیں کرنے کا نام ہی سنیت ہے. یہ ہے اصل سنیت کا تعارف. نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا اور نبی کے خلاف بکواس نہیں سننا، اس کا نام سنیت ہے. اس کا نام سنیت ہے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. آپ لوگ یہ سوچ رہے ارے بھائی انہیں بھی نماز پڑھ رہا ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں بھی روزہ رکھ رہا ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دے رہا ہم بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں. البتہ انہیں تو مسجد پہ مسجد قبضہ کر رہا، یہاں کی مسجد بھی قبضہ کر لیا، جمعہ مسجد بھی قبضہ کر لیا، انہیں تو اتنے نمازاں پڑھ رہا. پھر ہم لوگ اس کے پیچھے کہیں کو ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے، اس کو کہیں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو کہیں کو دوست نہیں بنانا، اس کو رشتہ دار کہیں کو نہیں بنانا، اس کو بیٹی کہیں کو نہیں دینا. یہ ہمارے ذہنوں میں چل رہا. اب سنو کیوں ہم اختلاف کرتے ہیں. دیکھو ایک بڑی بات سن لو. اللہ جب جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے، بندوں میں محبوب بنانا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے محبوب کا محبوب بنا دیتا ہے، اس کو اپنے محبوب کا عاشق بنا دیتا ہے، اس کو اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دیتا ہے، اس کو اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اللہ جس کو محبوب بنا لینا چاہتا ہے اس کو اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. لیکن اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، ملعون کرنا چاہتا ہے، جہنمی بنانا چاہتا ہے، اللہ اس کو مسجد سے نہیں روکتا. نہیں سمجھے آپ؟ اللہ اس کو مسجد سے نہیں روکتا، اللہ اس کو مدرسے سے نہیں روکتا،
اللہ اس کو قرآن کی تلاوت سے نہیں روکتا، اللہ اس کو زکوٰۃ و صدقات سے نہیں روکتا، اللہ اس کو نیکی کے کام کرنے سے نہیں روکتا، اللہ اس کو ٹوپی پہننے داڑھی چھوڑنے سے نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود و مالون جہنمی بنانا چاہتا ہے تو اس کو مصطفیٰ کی محبت سے محروم کر دیتا۔ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی تعظیم، مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کا احترام، مصطفیٰ کی محبت اللہ اس کے دل سے نکال لے گا۔ وہ نماز پڑھ کے بھی جہنمی ہے، وہ روزہ رکھ کے بھی جہنمی ہے۔ اب آپ ایک اچھی بات آپ بولیں گے ارے یہ کیسی بات بول دی ہے مولانا، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کی آیت میں نے کیا پڑھی؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے ابیض سفید نورانی چمکدار ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے نورانی چمکدار سفید نور والے ہوں گے، اور بعض لوگوں کے چہرے وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ کالے ڈراؤنی خطرناک ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا، یہ کوئی ملا کا کلام نہیں ہے کہ لائٹ لے لو، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بعض لوگوں کے چہرے بروز محشر نورانی سفید ابیض چمکدار ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے کالے ڈراؤنی خطرناک دجال کی طرح ہوں گے۔ اب مجھ سے مت پوچھو، یا بیٹھے سو علماء سے مت پوچھو، کائنات کے سب سے پہلے مفسر جنہوں نے قرآن کی تفسیر کرنا سکھایا، جو صحابی رسول ہے، رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ کون ہے؟ حضرت نبی پاک کے چچا زاد بھائی، کائنات کے سب سے پہلے مفسر جن کو رسول اللہ نے ترجمۃ القرآن کا لقب عطا فرمایا۔ ترجمۃ القرآن بولے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ عبداللہ ابن عباس ہے بولے۔ ویسی ذات عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کے اس ٹکڑے کا تفسیر کی، تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بروز محشر جن کے چہرے سفید ابیض چمکدار نورانی ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں، وہ اہل سنت والجماعت والے ہوں گے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت الجماعت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور فرماتے ہیں بروز محشر جن کے چہرے کالے ڈراؤنی دردناک ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں، اہل سنت کے علاوہ جتنے ہوں گے ان سب کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ کوئی 14ویں صدی کے مفسر کی تفسیر نہیں ہے جو تم اختلاف کرنے لگو، یہ سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، اور اس پہ صرف سنی لوگ ہی نے لکھے اپنی کتابوں میں۔ یہ آیت کی تفسیر کے تحت اہل حدیث نے بھی یہی ترجمہ کیا، تبلیغی جماعت والوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، دیگر مکاتب فکر کے علماء و مفسرین نے بھی یہی ترجمہ، یہی تفسیر کو کوٹ کیا، یہی تفسیر کو کوٹ کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ بولے مول صاحب انہیں نماز پڑھ رہا نہ روزہ رکھنا نہ، پھر نماز پڑھے بعد روزہ رکھے بعد اللہ بروز محشر اس کا چہرہ کالا کئی کو کر رہا؟ بولو بھائی، نہیں، چہرے کالے تو میں نے کر رہا نا، چہرے کالے آپ نے کر رہی، اللہ کر رہا، کئی کو کر رہا بھائی، پھر انہیں نماز پڑھا، روزہ رکھ رہا، زکوٰۃ دے رہا، حج کر رہا، تبلیغ کر رہا، سب کر رہا، پھر اللہ بروز محشر اس کا چہرہ کالا کئی کو کر رہا۔
قرآن میں کیوں ذکر کرا؟ اللہ اس لیے ذکر کرا، رب فرماتا ہے یہ نماز تو پڑھے گا، روزہ تو رکھیں گا، زکوٰۃ تو دیں گا، حج تو کریں گا، مگر میرے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کی گستاخی کریں گا۔ اور اللہ گستاخی کرنے والوں کو نہ جنت میں جگہ دیتا ہے، نہ چہروں پہ نور دیتا ہے۔ ان کے چہرے بھی کالے ہوں گے اور ان کا حشر بھی جہنم میں کیا جائے گا۔ اسی لیے اس مسئلے کو سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ آپ کو علماء کئی کو بولتے ہیں اہل سنت کی طرف آؤ، اہل سنت کی طرف آؤ، اہل سنت کی طرف آؤ۔ یہاں پر اگر آپ کے 1000 کروڑ گناہ بھی ہیں تو رسول اللہ کے وسیلے سے جب توبہ ہوں گی تو امید ہے کہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ غوث پاک کے وسیلے سے، غریب نواز کے وسیلے سے، بزرگان دین کے وسیلے سے، اہل بیت پاک اصحاب اکرام کے وسیلے سے جب دعا ہوں گی، امید ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ خوی امید ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تمہارے سارے 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 گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے تمہارے۔ اے بچوں، کیا ہو رہا بیٹے؟ اے چچورے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے دعا کرو اللہ کی رحمت سے، نا امید مت ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بشرط کہ تم دل میں مصطفیٰ کی محبت لے کے آؤ، نبی کے غلام بن کے آؤ، نبی کے عاشق بن کے آؤ۔ نبی پہ تم سلام نہیں پڑھتے، نبی پہ تم فاتحہ نہیں پڑھتے، نبی سے محبت نہیں کرتے، نبی کی جو ہے خالی باتوں کو لے لیتے، نبی کی فضیلت کو نہیں لیتے، نبی کے جو ہے طریقے کو لے لیتے، نبی کی شان و عظمت کو قبول نہیں کرتے۔ اگر تم ایسی بدکاریاں کرو گے، اتنی گستاخیاں بے ادبیاں کرو گے تو خبردار اللہ کہہ رہا ہے تمہاری نماز تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی، تمہارا روزہ تمہارے منہ پہ پھینک دیا جائے گا، تمہاری زکوٰۃ و عبادت تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی، تمہیں ہرگز اللہ تعالیٰ جنت میں اور اپنی محبوبیت میں جگہ عطا نہیں کرے گا۔ اب ایک مسئلہ اور سن لیجئے، ایک مسئلہ اور سن لیجئے، دیکھو اس کو باہر بھیج دے، اس کو باہر بھیج دے اٹھا کے۔ تمہیں چپ تھا اللہم صلی علی مولانا محمد، جوڑے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اور بچہ دیر کے چھیڑ دینا اپنا، چھاڑنا اپنا ایک جاؤ کو چلن کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے بولتے ہیں تھوڑا بہت پڑھ لینا، نہیں پڑھے تو ایسی جہالت رہتی۔ ہاں جی، تھوڑا تو بھی پڑھنا، اخلائی سوتا، دین معلوم ہے سوتا پڑھنا۔ اتنی پیاری محفل میں بیٹھ کے جاہلوں کے جیسی حرکتیں کر رہا، پڑھے لکھے رہے تو ایسے کامہ نہیں کرتے، جاہلان رہے تو ایسے کامہ کرتے۔ سرکار کی محفل ہے، سرکار کی محفل میں ہمتن گوش بن کے بیٹھنا، پرندے اوپر سے گئے تو ان کو محسوس ہونا کہ یہ انسان نہیں پتھر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا بیٹھنا۔ یہاں بیٹھ کے ناخنہ توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، انگلیاں توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کھجانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سرکار کا ذکر ادب سے بیٹھ کے سننا، کیا بول رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں۔ اتنی دور سے اتنے تکلیفاں اٹھا کے
ہم یہاں پہ آئے آپ کو دین کی بات بتانے، آنے کے بعد آپ انہیں اس کو انگلی کر رہا، انہیں اس کو انگلی کر رہا، انہیں اس کو چچورا پنا کر رہا. ایسے نالائق لوگوں کی وجہ سے اہل سنت بہت کمزور ہو گئی. چلیے اب آگے سنیے، اب کوئی ڈسٹرب مت کریے، سنیے خاموش. تو اب دیکھو ابلیس شیطان کہاں تھا؟ جنت میں تھا. ذرا بولو کہاں تھا؟ اب ہے؟ اللہ نکال دیا نہیں؟ پوروں کو معلوم ہے. ویری گڈ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نکال دیے. انہیں گیا نہیں جنت سے، اللہ تعالیٰ نکالے اس کو. جبریل علیہ السلام لات مارے اس کو، نکال بول کے مردود کر دیا اس کو. فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما، پس نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا اور قیامت کی صبح تک تجھ پر لعنت ہے. اللہ تعالیٰ مردود کر کے جنت سے نکال دیا. کہاں تھا؟ جنت میں تھا. کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور کیا کرتا تھا؟ فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا. معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا. اور اتنا بڑا درجے کا عالم تھا، اتنا بڑا درجے کا عالم تھا، ایک جھولا ایسا جھولا تو 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا. اتنا بڑا عالم تھا. اب ذرا آپ غور کرو، جب بیٹھتا تھا تو اللہ کے عرش کو، عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اتنی بڑی شان کا مالک تھا. مگر اللہ تعالیٰ ویسے شان والے کو، جنت میں رہنے والے کو، علم والے کو، عبادت گزار کو، متقی کو، پرہیزگار کو اللہ مردود کر کے، ملعون کر کے جنت سے نکال دیا. کیوں نکالا؟ مسئلے کو سمجھو. آخر کیا بات تھی؟ اللہ نے کیوں نکالا؟ کیا زنا کرا تھا؟ بولو جی. چوری کرا تھا؟ شراب پیا تھا؟ جورو کو مارا تھا؟ بھگونے بسترے لے لے کے غائب ہو گیا تھا؟ نہیں. پھر کائی کو اللہ اس کو نکالا؟ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرا، اللہ کے محبوب کی گستاخی کرا. اللہ کو پسند نہیں آیا، بولے میرے دربار میں رہ کے میرے محبوب کی بے ادبی کرتا، میرے دربار میں میری جنت میں رہ کے میرے محبوب کی گستاخی کرتا، اللہ کی بات کا انکار کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، تعظیم نہیں کرتا، اکڑ جاتا. اللہ کو کہنے لگا، اے اللہ تو کہے تو زمین کے ذرے ذرے پہ تیرے کو سجدہ کرنے تیار ہوں، مگر مولا آدم کی تعظیم کرنے تیار نہیں ہوں. تو اللہ نے کہا جو میرے محبوبوں کی تعظیم نہیں کرتا، جو میرے محبوبوں کا ادب نہیں کرتا، اس کو میری جنت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس کو مردود و لعنتی کر کے اللہ جنت سے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا. تو اب ذرا سوچو اے مسلمانوں، انہیں جنت میں رہ کے، عابد و زاہد رہ کے، معلم الملائکہ ہو کے، جنت کا مکین ہو کے، انہیں بے ادبی کرا، جنت میں نہیں رہ سکا. انہیں زمین پہ رہ کے انہیں اگر بے ادبی کریں گا تو کیا انہیں جنت میں جائیں گا؟ زور سے بولیے. اس لیے آپ کو ہم لوگ بچاتے، بچوں بے ادبیاں مت کرو، بچوں گستاخی مت کرو، نبی کو اپنی طرح مت سمجھو، نبی کے بارے میں بد کلامی مت کرو، نبی کے بارے میں بد زبانی مت کرو، نبی کو جیسا ہے ویسا مت بولو، اس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے. شیطان نماز نہیں پڑھا، سجدے نہیں کرا، ارے انہیں جتنے کرا کائنات میں کوئی بھی نہیں کرے، اتنے سجدے کرنے کے بعد بھی پٹھا باہر. انہیں سجدے وہ بھی جنت میں کرا تو وہاں ٹک نہیں سکا، انہیں سجدے مالدہ میں کرا تو انہیں کیسا جاتا جی بے ادبی کر کے جنت میں جاتا؟ بولو. اسی لیے یہ علماء اکرام آپ کو بار بار
ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان سے رشتہ داریاں کرنے سے، ان سے تعلقات بنانے سے، ان سے محبت کرنے سے، ان سے دوستیاں کرنے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو صحبت برے اثر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بناتی ہے، نیک کی صحبت نیکی کی طرف لے جاتی ہے، گستاخ اور بے ادب کی صحبت گستاخی اور بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو روکتے ہیں تاکہ اس کی صحبت میں جا کر کہیں آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ تو پھر اب کل سے کون کون ان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا۔ ارے واہ، کیا اچھے لوگ مل گئے آج، سبحان اللہ۔ لیڈیز کو پوچھیں گے، لیڈیز کو کل سے اپنے بچوں کو بازو والوں کے ساتھ کون کون بھیجتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ واہ واہ، ماں ماشاء اللہ، ایک بھی بہن ہاتھ اٹھانے کو تیار؟ کیونکہ ایک بات سن لو، اچھی بات بول رہا ہوں میں آپ کو۔ مثال کے طور پہ اگر ان بدعقیدوں میں، بازو والوں میں اگر آپ کا ماموں ہے، بازو والے پر تو معلوم نا، یہ پیچھے والوں کو معلوم، ہاں بازو والا، ہاں ویری گڈ، سبحان۔ دیکھو بازو والوں میں اگر آپ کا ماموں ہے، چچا ہے، پھپھا ہے، خالو ہے، سسر جی ہے، تب بھی بازو والوں سے دوستی نہیں۔ انہیں تو کون کیا اماں کا سگا نہ باوا کا سگا، چندی چور کا اپنے کیا تعلق ہے بولو آپ؟ اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہے تب بھی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں نہیں ہونا؟ سنو، اس لیے کہ اپن مر گئے، انتقال ہو گیا، ماموں خبر میں آتا، چچا آتا، پھپھا آتا، خالو آتا، سسر جی، امیر صاحب، شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جمعہ کے خطیب صاحب، مسجد کے امام صاحب تو نماز پڑھا کے بولتے جا لگ جا کے گاڑ دو، انہوں تو قبرستان تک بھی نہیں آتے تو خبر کے اندر کہاں سے آئیں گے؟ تو اے نوجوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، اے میری پیاری بچیوں، کان کھول کے سن لو، خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، مرنے کے بعد خبر میں نہ کسی کا ماموں آئے گا، نہ کسی کا چچا آئے گا، نہ کسی کا پھوپھا آئے گا، نہ کسی کا باپ آئے گا، نہ کسی کا سسر آئے گا، نہ کسی کا شوہر آئے گا، نہ کسی کی بیوی آئے گی، مگر اے مالدہ والوں، اے بنگال کی دھرتی پر رہنے والوں، کان کھول کے سنو، مرنے کے بعد تمہاری قبر میں آمنہ کا لال تشریف لائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عقائد حق۔ حضور تشریف لائیں گے، روح مبارک آئے گی، جلوہ دکھایا جائے گا، ذات مبارک آئے گی، وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر جلوہ تو ہوں گا۔ سرکار کو دیکھنا ہے، سرکار کو چہرہ دکھانا ہے، یا دنیا میں گستاخی کر کے حضور ہماری طرح ہے، حضور کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور پہ نعت نہیں پڑھنا، حضور کا سلام نہیں پڑھنا، حضور پہ درود نہیں پڑھنا، قصیدہ بردہ نہیں پڑھنا، میلاد نہیں منانا، حضور کے لیے ایسا نہیں کرنا، حضور ویسا نہیں ہے، حضور نہیں دیکھتے، حضور شفاعت نہیں کراتے، حضور نہیں بخشواتے، نوز باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، حضور ان پڑھ ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر ناظر نہیں ہے، حضور لا مکان مکی نہیں، معراج نہیں بھی، کچھ بھی نہیں۔ اتنے خطرناک منحوس باتیں اگر یہاں دنیا میں بولتے بولتے مر گئے تو خبر میں جا کے بھی تو یہی بولیں گے نا؟ نہیں، ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کا تیسرا سوال ہے، ان کا نام کیا ہے؟ نہیں پوچھیں گے خبر میں حضور کو بتا کے، حضور کا نام تو خبر کے فرشتے خود بولیں گے، یہ ذات اقدس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ابھی نے زندگی بھر بول کے گیا، مدرسے میں وہیچ بولا، پان کے ڈبے پہ وہیچ بولا، 40 دن بھی وہیچ بولا، 4 مہینے بھی وہیچ بولا، 6 مہینے بھی وہیچ بولا، 1 سال بھی وہیچ بولا۔
مسجد میں بیٹھ کے وہی بولا، درس میں بیٹھ کے وہی بولا، محراب پہ ٹھہر کے وہی بولا، ممبر پہ بیٹھ کے وہی بولا، انہیں 24 گھنٹے یہی باتیں کرا، حضور ہماری طرح حضور کو پیٹ گیا. اب خبر میں کے بعد بھی وہی بولیں گا، حضور ان کی شفاعت نہیں کراتے، انہوں شفاعت نہیں کراتے، انہوں نعت نہیں پڑھنا، ان کی انہوں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے ان کو. فرشتے بولیں گے اتنے خطرناک باتیں کرتا تھا. جن کی عظمت پہ جن کا خدا پوری قرآن نازل کر رہا. اللہ سبحان اللہ. اللہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیج کے سب کو ان کو سب کا سردار بنایا. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ سب کو ایک معجزہ، 5 معجزے، 7 معجزے دیا، حد ہو گئی تو 9 معجزے دیا حضرت موسیٰ کو. ان کو تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ پورا معجزہ ہی معجزہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان. جن کی ذات میں لاکھوں کروڑوں معجزات موجود ہیں، ویسے نبی کے بارے میں اتنے خطرناک باتیں بولتا تھا. کیا تو نے نبی کا قول نہیں پڑھا؟ نبی خود فرماتے تھے من زارا خبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری خبر کی زیارت کرے گا اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یہ وہ نبی ہے جو خبروں پہ آنے والوں کو ہی شفاعت کرا کے جنت میں لے جانے کی باتیں کر رہا، اور تو ایسے نبی کے بارے میں بول رہا ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، انہوں ہماری طرح ہے، ان کو علم غیب نہیں ہے، ان کی مزار پہ نہیں جانا، پھول نہیں چڑھانا، چادر نہیں چڑھانا. یہ منحوس عقیدے تیرے کو دیے کون؟ تو لیا کہاں سے؟ فرشتے پوچھیں گے. اس لیے خدا رہا ہے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، خبر میں نبی کو چہرہ دکھانا ہے، خبر میں نبی کی تعریف و عظمت آپ کو کرنا ہے. اب یہ بازو والا جائے گا تو جو سیکھا وہی بولے گا. آپ کیا بولیں گے؟ آپ کو لٹا کر پوچھا جائے گا بتائیے کون ہے، تو آپ جواب دیں گے یہ لاوقع کا وکی ہے، یہ رب کا دیدار کرنے والا ہے، یہ وہ ہے جو راستے میں چلتا تھا تو رحمت خدا نازل ہو جایا کرتی تھی، یہ وہ ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ وہ ہے انبیاء کا امام ہے، یہ وہ ہے اللہ نے جس کو اپنا حبیب بنایا ہے، یہ وہ ہے جس کو رب نے مالک جنت بنایا ہے، مختار کائنات بنایا ہے، یہ وہ ہے جو ایک اشارہ کرے گا تو گناہگاروں سے دوزخ خالی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا. حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حضور مسرور میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ سرکار کو چہرہ دکھانا ہے. بیگم بھی نہیں آتے خبر میں. ہاں ابھی جوانی میں چلے گئے تو بیگم دوسری شادی کر لیتے. ہاں اس لیے اپن سرکار کے غلام بن کے رہنا ہے. سرکار اپنے کو یہاں بھی اپن سرکار کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتے، خبر میں بھی سرکار کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتے، محشر میں بھی سرکار کو چھوڑ کے، کیونکہ محشر میں کسی کی چلنے والی نہیں ہے، چلے گی خدا رب ذوالجلال کے حکم سے، فضل و کرم سے، تو صرف آمنہ کے لال کی چلے گی، صرف حضور کی چلنے والی ہے. اجی تمہاری ہماری کیا اوقات ہے؟ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں بروز محشر میں سارے نبیوں کو شفاعت کا حق دلاؤں گا. وہاں تو نبیوں کی بھی نہیں چلنے والی ہے، وہاں پر ان کی بھی چلے گی تو ان کو یہ اذن، یہ اجازت آمنہ کا لال دلائے گا. بے شک سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بڑا مقام دیا، ویسا حبیب اللہ دے دیا. آہا سبحان اللہ. آپ لوگ آمنا صدقنا، اللہ کیا قسمت لکھا میرے مولا تو.
کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ اپنے کو. حضرت آدم کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت نوح کا بنا سکتا تھا، حضرت موسیٰ کا بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت ابراہیم کا امتی بنا سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے کسی اور کا امتی نہیں بنایا، آمنہ کے لال کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ.